بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیجئے، عمل پکڑو۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے جب انسان بہت وقت سے کسی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تو دونوں کا دفاعی تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں کبھی کبھی ایک ہی وقت میں ایک ہی بات کر دیتے ہیں۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ وضو کی وجہ سے گناہ جھڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ جن کے کندھے پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو روٹھنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تکلیف دیتا ہے، دوسرا آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جو زندگی روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہو جائے وہ زندگی نہیں، عمر کہلاتی ہے۔ ہماری بزدلی مشہور ہے سارے زمانے میں کہ ہم بدلہ نہیں لیتے، خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو سجدہ شکر ضرور کیا کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا۔ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ رب کی پہچان، لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل کو بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر اور غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھنا، انہوں نے جو فرما دیا اس کے خلاف نہ جانا، اور یہ چیز آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کر نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کے پینے اور پلانے والے، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے اور نچڑوانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تحریر فرما دی تھی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعیم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، نہ اس کا لباس پرانا ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے